سلطنت زرین آباد اپنی خوشحالی کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھے۔ اس کے بازاروں میں ریشم اور مصالحے کی خوشبو پھیلی رہتی، اس کے باغوں میں پھول کی بہار ہمیشہ رہتی اور اس کے لوگ اپنے ہنر میں کمال رکھتے تھے۔ لیکن اس شہر کا بادشاہ دارا شیر دل بظاہر اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ اس کا شہر۔ اس کی داڑھی سنہری، اس کا قیمتی لباس اور اس کی آنکھیں تھیں جن میں دولت کی چمک تو تھی مگر رحم کی نمی نہیں تھی۔ بادشاہ دارا کو دولت سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ہر سال نئے ٹیکس لگاتا، غریبوں کی جھونپڑیوں سے آخری روپیہ تک نکلوا لیتا اور دولت کو اپنے محل کے تہہ خانوں میں ڈھیر کرتا جاتا۔ اس کا وزیر کا نام گمہر تھا جو بادشاہ کے باپ کے وقت سے وزیر تھا۔ اکثر اسے سمجھاتا، بادشاہ سلامت خزانہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، زمین کے نیچے نہیں۔ جب لوگ خوش ہوتے ہیں سلطنت خوشحال ہوتی ہے۔ لیکن بادشاہ دارا ہنستا اور کہتا، گمہر تم بوڑھے ہو گئے ہو، دولت ہی وہی چیز ہے جو طاقت دیتی ہے، میں جتنا امیر ہوں گا اتنا ہی طاقتور ہوں گا۔ وہ غریبوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ان کی بھوک کی، ان کے آنسو، یہ سب اس کے محل کی اینٹوں سے باہر کی دنیا تھے۔ اسی شہر کے غریب محلے میں جہاں گلیاں تنگ تھیں اور مکان ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام شاہد تھا۔ شاہد ابھی 12 سال کا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں بی بی گوہر کے ساتھ رہتا تھا۔ بی بی گوہر بہت کمزور تھیں، بیمار تھیں اور شاہد ہی گھر کا واحد سہارا تھا۔ شاہد شہر کے ایک امیر سوداگر حاجی عنایت کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا۔ حاجی عنایت ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی مگر اس کا دل بھی بادشاہ کی طرح سخت تھا۔ وہ شاہد کو بہت کم مزدوری دیتا مگر شاہد خاموشی سے کام کرتا۔ شاہد کی سب سے بڑی خوبی اس کی ایمانداری تھی۔ حاجی عنایت کی دکان میں بیش قیمتی چیزیں آتی تھیں، شیش محل سے آنے والے آئینے، چین کے ریشم، ہندوستان کے مسالے۔ ایک دن حاجی عنایت نے شاہد کو بلایا اور کہا، شاہد ایک خاص کام ہے، یہ تھیلی دیکھ، ان میں 500 اشرفیاں ہیں، مجھے یہ رقم شاہی خزانے میں جمع کروانی ہے۔ بادشاہ نے ایک نیا ٹیکس لگایا ہے، کل تک جمع رقم نہ ہوئی تو سزا ملے گی، جلدی جا اور خزانچی کو یہ دے آ۔ شاہد نے تھیلی لی اور شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ رستے میں بہت سے لوگ تھے، وہ تنگ گلیوں سے گزر رہا تھا۔ چوک میں آیا جہاں بھیڑ بہت تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص سڑک پر گر گیا ہے۔ لوگ اسے نظر انداز کر کے گزر رہے تھے۔ شاہد رک گیا۔ اس نے بوڑھے آدمی کو اٹھایا اور اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری اور اسے سائے میں بٹھایا۔ بوڑھا کانپ رہا تھا۔ بیٹا بہت بھوک لگی ہے، بوڑھے نے نرم آواز سے کہا۔ شاہد کے پاس جیب میں صرف 2 پیسے تھے جو اس کی روٹی کے تھے۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا، پھر تھیلی کی طرف دیکھا جس میں 500 اشرفیاں تھیں مگر اس نے سوچا یہ رقم میری نہیں ہے، یہ حاجی عنایت کی ہے اور بادشاہ کے خزانے کی ہے اور میں اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں نکال سکتا۔ مگر بوڑھا بہت بھوکا تھا۔ شاہد نے اپنے 2 پیسوں سے روٹی خریدی اور بوڑھے کو کھلائی۔ بوڑھے نے دعا بہت دی، بیٹا اللہ تیری ایمانداری میں برکت دے، تیری جیب خالی ہے مگر تیرا دل بھرا ہوا ہے، اللہ تجھے کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ شاہد نے مسکرا کر جواب دیا، دعاؤں کا شکریہ دادا، اور وہ تیزی سے محل کی طرف دوڑا۔ شاہد جب شاہی خزانے میں پہنچا تو خزانچی مہربان خان نے اسے دیکھ کر پیشانی سکیڑ لی۔ مہربان خان کا نام مہربان نہیں تھا، وہ بادشاہ کی طرح لالچی تھا۔ شاہد نے تھیلی اسے دی، مہربان خان نے تھیلی کھولی، اشرفیاں گنی اور اچانک اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 500 لیکن 40 اشرفیاں غائب ہیں، مہربان خان چلایا۔ شاہد گھبرا گیا۔ اس نے کہا، جناب میں نے تھیلی کو ہاتھ نہیں لگایا، جیسے حاجی عنایت نے دی ویسے ہی میں لے کر آیا ہوں۔
مہربان خان نے اسے جھٹلایا۔ جھوٹا، تم غریب ہو، تم لالچ میں آئے ہو، 40 اشرفیاں تم نے نکال لی ہوں گی۔ شاہد نے بہت قسمیں کھائیں لیکن مہربان خان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ شاہد کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے تھا۔ اس نے مہربان خان کی بات سنی اور پھر شاہد کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے لڑکے؟ بادشاہ نے سختی سے پوچھا۔ شاہد کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس کی آواز میں ڈھٹائی نہیں تھی۔ سچ تھا حضور، میں نے چوری نہیں کی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میری ماں بیمار ہے، وہ مجھے ہمیشہ سچ بولنا سکھاتی ہے۔ میں نے وہ اشرفیاں نہیں چھوئیں۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر مہربان خان سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ 40 اشرفیاں کم تھیں؟ مہربان خان نے سر جھکایا۔ حضور، میں نے خود گنی ہیں، 40 کم تھی، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ کو شاہد کی سادگی پر ترس آیا لیکن اس کی عدالت میں ثبوت اہم تھا۔ اس نے فیصلہ سنایا، لڑکا مجرم ہے، اسے سزا کے طور پر شاہی استبل میں 3 ماہ کام کرنا ہوگا۔ جو 40 اشرفیاں چوری کی ہیں اور اس کی تنخواہ میں کاٹی جائیں گی۔ شاہد نے چلا کر کہا، میں بے گناہ ہوں، لیکن سپاہی اسے استبل کی طرف لے گئے۔ جب بی بی گوہر کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا جیل میں ہے تو وہ رو پڑی۔ اس کی کمزور ٹانگیں اسے سہارا نہیں دے رہی تھی۔ وہ محل کے پاس گئی لیکن کسی نے اسے اندر جانے نہیں دیا۔ وہ واپس اپنی جھوپڑی میں آئیں، زمین پر بیٹھ گئیں اور اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اے میرے رب، میرا بیٹا بے گناہ ہے، وہ سچا ہے، ایماندار ہے، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ میری کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرا تو ہی ہے۔ اے رب، تو اسے جیل سے نکال اور ظالموں کو سمجھا دے یہ سچ کیا ہے۔ بی بی گوہر رات بھر روتی رہیں اور دعائیں مانگتی رہیں۔ ان کی آنسو زمین پر گرتے رہے اور ان کی صدائیں آسمان کی طرف اٹھتی رہیں۔ شاہد شاہی استبل میں کام کر رہا تھا۔ گھوڑوں کی صفائی، انہیں صاف کرنا، ان کے لیے گھاس لانا، یہ سب کام اسے دیے گئے۔ وہ چھوٹا تھا مگر محنتی تھا۔ استبل کا نگران رحمت خان ایک سادہ دل آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا دوسروں کی طرح کام نہیں چراتا بلکہ دل لگا کر کام کرتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کا پسندیدہ گھوڑا بادل بیمار ہو گیا۔ بادشاہ کو اس گھوڑے سے بے پناہ محبت تھی۔ تمام لوگ گھبرا گئے۔ شاہد نے رحمت خان سے کہا، مجھے اس گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے دیں۔ رحمت خان نے کہا، تو کیا کر سکتا ہے؟ شاہد نے کہا، میرے والد گھوڑوں کے ماہر تھے، انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ بیمار گھوڑوں کو کس طرح پانی دینا ہے، کون سی جڑی بوٹی کھلانی ہے۔ یہاں سے شاہد نے گھوڑے کی خدمت کرنا شروع کی۔ اس نے رات دن ان کے پاس گزارے، اس کی صفائی کا خیال رکھا۔ شاہد بہت ہی پیار سے بادل سے باتیں کرتا۔ چند ہی دنوں میں گھوڑا بادل تندرست ہو گیا۔ جب بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو خوشحال دیکھا تو اس سے پوچھا، یہ کس کی بدولت ہے؟ رحمت خان نے کہا، حضور، اس لڑکے نے جسے آپ نے چوری کے الزام میں یہاں بھیجا تھا، اس نے گھوڑے کی جان بچائی ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ ادھر حاجی عنایت کو جب پتہ چلا کہ شاہد کو سزا ہوئی ہے تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا پرانا حساب کتاب نکالا اور دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانی انٹری پر پڑی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے شاہد کو جو تھیلی دی تھی اس میں 500 اشرفیاں تھیں، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے ایک دوسرے ملازم کو 40 اشرفیاں ادھار لی تھیں اور اس کی رقم شاہد اس تھیلی میں ڈالنا بھول گیا تھا۔ اصل میں وہ 40 اشرفیاں اس کے پاس تھیں، اس نے خزانے میں کمی نہیں کی تھی۔ حاجی عنایت کو پسینہ آ گیا۔ اس کا ایماندار ملازم شاہد اس کی غلطی کی وجہ سے جیل میں تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور محل کی طرف بھاگا۔ حاجی عنایت نے بادشاہ کے سامنے جا کے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ بادشاہ سلامت، میری غلطی ہے، میری غلطی، اس بے گناہ لڑکے کو سزا نہ دے، میں نے وہ 40 اشرفیاں تھیلی میں ڈالنا بھول گیا تھا۔
اور اب وہ میری دکان میں پڑی ہیں۔ شاہد بے گناہ ہے۔ بادشاہ درار کو گہرا صدمہ ہوا۔ اس نے فوراً شاہد کو استبل سے بلوایا۔ شاہد جب آیا تو اس نے کپڑے میلے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو سچی تھی۔ بادشاہ نے شاہد سے کہا، بیٹا میں نے تجھ پر ہر ظلم کیا، میں نے تیری نہ سنی، نہ تیرے سچ پر یقین کیا، تو مجھے معاف کر دینا۔ شاہد نے کہا، حضور آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا، ثبوت میرے خلاف تھے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ شاہد کی یہ بات سن کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شاہد کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، تم نے ایمانداری سے کام کیا، حتیٰ کہ جیل میں بھی تم نے اپنی دیانت نہیں چھوڑی، تم نے میرے گھوڑے کی جان بچائی، آج سے تم میرے محل کے خزانچی کے معاون ہو اور تمہیں انعام میں 500 اشرفیاں دی جاتی ہیں۔ شاہد نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، میں صرف اپنا کام کر رہا تھا، انعام کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ خوش ہیں تو میری ماں بیمار ہے، اس کے لیے ایک حکیم کا بندوبست کر دیں۔ بادشاہ درار نے فوراً شاہی حکیم کو بی بی گوہر کے پاس بھیجا۔ بادشاہ نے فوراً اس واقعے کی گہرائی سے تحقیقات شروع کی۔ اسے شبہ ہوا کہ مہربان خان نے شاید جان بوجھ کر شاہد پر الزام لگایا ہو۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ مہربان خان خود خزانے سے چوری کرتا تھا اور اس نے اپنا جرم کو چھپانے کے لیے شاہد کو قربان کر دیا تھا۔ بادشاہ درار کو غصہ آیا، لیکن اس نے مہربان خان کو بلایا اور کہا، تم نے ایک بے گناہ کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی تمہیں بہت سخت سزا ملنی چاہیے۔ مہربان خان بہت گڑ گڑایا، لیکن بادشاہ نے اسے جیل بھیج دیا اور خزانچی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ شاہد اب شاہی محل میں کام کر رہا تھا اور ایمانداری سے محنت کر رہا تھا۔ اس کی ماں بی بی گوہر تندرست ہو گئی، وہ دنوں میں خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ شاہد نے شاہی مدرسے سے تعلیم حاصل کی اور پڑھ لکھ کر ایک دانشور نوجوان بنا۔ بادشاہ دارا نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی عدالت میں غریب کی آواز نہیں پہنچتی، اس کے خزانے میں صرف دولت ہے، انصاف نہیں۔ اس نے اپنے نظام عدل میں تبدیلی کی۔ اس نے حکم دیا کہ اب ہر مقدمے کی سنوائی غریبوں کے لیے مفت ہوگی اور کسی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی۔ شاہد اب بادشاہ کا خاص مشیر تھا، وہ ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کی آواز بنتا، بادشاہ اس کی بات سنتا اور انصاف کرتا۔ حاجی عنایت نے بھی اپنی غلطی پر ندامت محسوس کی۔ وہ شاہد کے پاس آیا اور کہا، بیٹا میری وجہ سے تمہیں بہت کچھ سننا پڑا، مجھے معاف کر دو۔ شاہد نے مسکرا کر کہا، حاجی صاحب آپ نے غلطی تسلیم کی، یہ بڑی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا کا ساتھ دیتا ہے۔ حاجی عنایت نے اپنا کاروبار بدل دیا، اس نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور ایمانداری سے کاروبار کرنے کا عہد کیا۔ زرین آباد اب پہلے سے بہت خوشحال تھا، لیکن اس بار خوشحالی صرف بازاروں میں نہیں، لوگوں کی دلوں میں بھی تھی۔ لوگ بادشاہ کے انصاف پسندی کی تعریف کرتے اور شاہد کی ایمانداری کی مثال دی جاتی۔ بی بی گوہر اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کا بیٹا عزت دار بنا، بادشاہ نیک بنا اور شہر میں انصاف تھا۔ ایک رات انہوں نے شاہد کو بلایا اور کہا، بیٹا میں نے تجھے ہمیشہ سچ بولنا سکھایا، تو نے میرا کہنا مانا، اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن تیری ایمانداری اور تیرا سچ ہمیشہ تیرے ساتھ رہنا چاہیے۔ شاہد نے ماں کے پاؤں پکڑ لیے، بی بی گوہر نے دعا دی اور خاموش ہو گئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمانداری کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے دنیا تمہیں مجرم سمجھے، چاہے لوگ تم پر الزام لگائیں۔ اگر تم سچے ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو ایک دن سچ ضرور کھل کر سامنے آتا ہے۔ یہ قصہ ماں کی دعا کی طاقت بھی بنتا ہے۔ ماں کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس کی دعا کبھی بیکار نہیں ہوتی۔ اے میرے رب، اس مبارک رمضان کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے، اس بابرکت مہینے میں اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے صبر کی چادر بھی عطا فرما۔ میرے دل کو بے چینی کو سکون میں بدل دے، میرے آنسوؤں کو قبولیت کا وسیلہ بنا دے اور میری کمزوریوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔
یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے اگر میری آزمائش رزق میں ہے تو برکت عطا فرما، اگر صحت میں ہے تو شفا عطا فرما، اگر دل کے معاملات میں ہے تو آسانی عطا فرما۔ مجھے ایسا بنا دے کہ میں شکوہ نہ کروں بلکہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کروں۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے یا رب رمضان میں ہر مشکل کو مغفرت میں بدل دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو آزمائش میں بھی تجھ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک رمضان کے صدقے ہم سب کی دعاؤں عبادات کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔